میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں موئز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے اس ہفتے کی موسٹ ریلیونٹ ڈیولپمنٹ اور پاکستان کی ہسٹری میں اف دا ججز اینڈ دا لائرز کنسرنڈ آر ٹو بی بلیوڈ، ایک بڑا عظیم دن جب ایک منتخب وزیر اعظم اور بغیر شارٹ کٹس کے منتخب وزیر اعظم پیش ہوئے ایک اعلیٰ وکیل کے ساتھ، کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں پیش ہوئے، لیکن پیش ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے 7 ممبر بینچ، اور ایک تاریخی دن۔ اور اس کو آپ اگر اس طرح دیکھیں کہ پہلے ججز نروس کہ ہمارے سامنے پرائم منسٹر صاحب آ گئے اینڈ دے مائٹ ہیو ناٹ ایکسپیکٹڈ اٹ، اور پھر وکیل نروس، اور پھر وہ وکیل اعتزاز احسن، اینڈ دین دی آرگیومنٹس دیٹ فالوڈ۔ حیدر وحید، گڈ ڈے فار ڈیموکریسی، گڈ ڈے فار آور انسٹیٹیوشنز؟ گڈ ڈے فار ڈیموکریسی ان ایز مچ ایز کہ وزیر اعظم صاحب نے کم سے کم یہ تو گوارا کیا کہ وہ سپریم کورٹ گئے۔ نہ جانا جو ہے وہ ان کے دائرہ اختیار میں ویسے تھا بھی نہیں، قانونی طور پہ انہیں جانا بھی لازمی تھا، لیکن ایک طرح سے انہوں نے گریس دکھائی اور آئس میلٹ ڈیفینیٹلی ہوئی۔ خود گاڑی بھی چلانے کا انہوں نے سمبلزم اختیار کیا، اور ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سمبولکلی دکھایا کہ وہ ماتحت ہیں عدالتوں کے، جو کہ ظاہر آئینی طور پہ وہ ہیں بھی، لیکن آئی تھنک ایک اچھا میسج گیا اعتزاز احسن جیسے وکیل کو انگیج کیا گیا، تو جو بابر اعوان کی کانفرنٹیشنل پالیٹکس چل رہی تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے، اسٹریٹجی جو چل رہی تھی پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ کی، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کا اشارہ نظر آیا۔ اب یہ ہے کہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ بالکل منہ دھل گیا ہے وزیر اعظم صاحب کا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ میرے خیال سے اگر آپٹکس کے حوالے سے بات کریں، گاڑی خود چلا کے آئے، ٹھیک ہے، پیچھے 500 اور گاڑیاں تھیں اور بہت سارے پولیس پریزنس تھی، ہیلی کاپٹرز اوپر گھوم رہے تھے، یہ بھی نہیں کہ کوئی گاڑی بہت فضول سی تھی کہ چلانا نہ چاہے انسان، لیکن آپٹکس کے لیے جتنا آپ آپٹکس کر سکتے ہیں پاکستان میں اتنی تھیں۔ لیکن جو فیس آف پیپلز پارٹی ریپرزینٹ ہوا، ایک اسمائلنگ انوسنٹ لکنگ یوسف رضا گیلانی، انوسنٹ لکنگ یوسف رضا گیلانی، اعتزاز احسن صاحب، رضا ربانی صاحب، آپ کے پڑھے لکھے جو لوگ کورٹ جانے چاہیے، اس طرح کے لوگ آپ کے آئے سامنے، لوگوں کو شروع سے چنا جانا چاہیے اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، نہ کہ وہ بابر اعوان صاحب اور ان کی شاعری، اور بابر اعوان صاحب کی دیکھیں اپنی جگہ ہیں، سکلز کچھ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی قابلیت اپنی جگہ، لیکن یہ جو ایک کورٹ کے ساتھ جو آپ ڈیل جب کرتے ہیں تو ان شرافت ہونی چاہیے، شرافت تو ہونی چاہیے، ڈیکورم کی ریکوائرمنٹس اپنی جگہ، لیکن دیکھیں اسٹریٹیجکلی بھی آپ جب، جس طرح میں وکیل ہوں، اب جب آپ کوئی بھی کیس آرگیو کرتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو ایک انسان، ایک جج یا 2 یا جتنے بیٹھے ہیں ان کو کنونس کرنا آپ کا مقصد ہے۔ کیا آپ ایسے انسان کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کانفرنٹیشن کا رویہ اختیار کریں، اور جس کی آپ لیول آف انٹلیکٹ پہ نہ ہوں؟ جب آپ بار when you go become a barrister in England تو بہت ساری ووکیشنل ٹریننگ ہے، بار ووکیشنل کورس، تو آپ کو دا آرٹ آف اسپیکنگ سکھایا جاتا ہے کورٹ کے اندر کس طرح بولیں۔ تو ہاتھ آپ کا ڈائس پہ سے نہ ہلے بات کرتے ہوئے، آپ کے ہاتھ، آپ اشارے نہ کریں، آپ منہ سے بات کریں۔ آپ جب کسی آدمی کو ایڈریس کر رہے ہیں تو ان کو نام سے عزت دے کے آپ ایڈریس کریں، نہ کہ انگلی پوائنٹ کر کے یا ہاتھ ہٹا کے۔ آپ اپنی آواز کا ٹون اور ٹینر برقرار رکھیں، آپ ایک زبان میں بات کریں، انگلش کو تمیز سے استعمال کریں، اس حد تک کہ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ اچھی بات ہے بری بات ہے، لیکن دیٹ از اے بیرسٹر۔ پھر جب آپ پاکستان آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سول کورٹس میں، جو چھوٹے کورٹس ہیں، اس میں یہ ان لرن کرنی ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو بھولنا پڑتا ہے، زور کے چیخنا ہوتا ہے، ہاتھ استعمال کرنے ہوتے ہیں، دونوں زبانوں پہ آپ کو عبور حاصل ہونا ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب آپ 5-6 سال گزار لیتے ہیں اور سپیریئر کورٹس کے اندر جانا شروع ہوتے ہیں تو یہ چیزیں واپس یاد کی جاتی ہیں۔ اور حیدر وحید، بیرسٹر اعتزاز احسن، ان کا نہ ہاتھ ہلا، نہ ان کی آواز کا ٹون اور ٹینر کے اندر کوئی ڈسٹربنس آئی، اور میرے خیال میں یو سو اے بیرسٹر ایٹ ورک۔ اور یہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے کبھی لرن ہی نہیں کی بیرسٹر ہونا، تو ان لرن کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کبھی۔ یہ بہت بڑا ڈفرینس تھا، ججز کی شکلوں پہ نظر آ رہا تھا کہ دے ور ریلیوڈ کہ ہم قانون کی بات کر سکتے ہیں، سامنے سے آدمی کھڑا ہوا، جی ہم نے یہ کیا، جمہوریت، آئین، نانسنس نہیں کر رہا، آپ کو وکالت کر رہا ہے، دلائل پیش کر رہا ہے۔ آئی تھنک اٹ واز اے بگ ریلیف فار دا کورٹ۔ Yes, and which is why it was reconciliatory and which is why it's a good strategy، کیونکہ آپ نے ایک ایسے وکیل کو چنا جس کی کہ ایک ریپور جج صاحبان کے ساتھ over the past many decades پروفیشنلی بنی ہوئی ہے، ایک ان کی ریپوٹیشن ہے، ایک ان کی فیس ویلیو ہے، ایک ان کی قابلیت جو ہے اس کے حوالے سے ان کی ریپوٹیشن ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک پورا ٹون جو ہے اس سے چینج تو ہوا، لیکن دیکھیں لیٹس ناٹ گیٹ ٹو کیریڈ اوے ود دیٹ، کیونکہ لیگل بحث جو اب ہونی ہے وہ چاہے اعتزاز احسن صاحب کیوں نہ ہوں، وہ جب ہوگی تو اس میں جو سوالات ہیں سپریم کورٹ کے اور جو انہوں نے چیزیں جو ہیں ان پہ جن پہ فیصلہ دینا ہے
اور جو دلائل پھر اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے آئیں گے، ان سب چیزوں کے باوجود، آپٹکس کے باوجود، اعتزاز احسن صاحب کے اچھے انتخاب کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں سے جو ہے خطرہ ٹل جائے گا وزیر اعظم کا. میرے خیال سے تو اگر یہ خط لکھنے کی بات کرتے پہلے دن اور کہتے کہ ہم غلط سمجھے کہ آرڈر جو ہے واقعی ہمیں آرٹیکل 248 یا کسی بھی شک کے قطع نظر جو ڈائریکشن دیتا ہے وہ ہمیں سننی چاہیے، ہم اس کے پابند ہیں، اور یہ ہم غلط سمجھے کہ ایسا نہیں ہے اور آج ہم یہ خط لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سچویشن الگ ہوتی ہے، تو ریزالو ہو جاتی ہے. حیدر، لیکن میں ایک چیز مجھے جو انیوژول لگی، میں نے کافی ساری کورٹ پروسیڈنگز دیکھی ہیں، یہاں پہ بھی دیکھی ہیں، باہر بھی دیکھی ہیں. اس کے اندر ججز جو ہیں وہ ایک مکالمہ نہیں ہوتا نا، ججز جو ہیں وہ ایک سٹانس پہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں یا پھر ایک کامنٹ پاس کرتے ہیں اس حد تک کہ جو آرگیومنٹ سامنے آئی ہے. لیکن یہ ججز اتنے ایکسائٹڈ تھے، ایکسائٹڈ کا لفظ شاید نہ یوز کروں، اتنی ریفریشنگ سی ایک فیلنگ تھی کہ خدا کا شکر ہے ایک وکیل سامنے کھڑا ہے، کہ وہ جان بوجھ کے اعتزاز احسن صاحب کو استثناء کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. اور اعتزاز احسن صاحب کھڑے ہوئے استثناء کا معاملہ اور آرٹیکل 248 سب سیکشن 2 کے معاملے کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے. وہ کرمنل پروسیڈنگز آف کنٹیمپٹ، توہین عدالت کے حوالے سے مقدمہ وہ بار بار کہہ رہے تھے. نہیں، I'd like to say something. تو ججز نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ وزیر اعظم کی نیک نیتی ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، وی بلیو یو. آپ اگر استثناء ثابت کر دیں گے تو آپ کو نیک نیتی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کورٹ کے جسٹس نے کہا، جس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا کہ مائی کیس از اے کیسکیڈ آف آرگیومنٹس اینڈ یو آر امپنجنگ اپون اے کاؤنسلز رائٹ ٹو چوز وین ٹو آرگیو واٹ. اور یہ انہوں نے میرے خیال میں یہ بھی ایک تھوڑا سا جو ہے گرے ایریا ہے، وین ٹو آرگیو واٹ. نہیں، میں مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جج نے سوال کا جواب ضرور دیتے ہیں، بالکل، لیکن وہ جج نے سوال آپ مہلت مانگ لیتے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ جج سے کہتے ہیں کہ مائی لارڈ آئی ول جسٹ بی ارائیونگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ایز آئی گو along, but if my lord will appreciate. وہ جواب یہ تو ہوتا ہے نہیں، لیکن دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آپ کے جج صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ امیونٹی کی بات اس وقت غالباً، آپ تو اندر کورٹ روم کے تھے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں تو نہیں تھا کورٹ روم میں بلکہ ہائی کورٹ کے ایک کورٹ روم میں تھا اس وقت، اور ہم کوریڈور میں اس کی بات چیت بھی کافی کر رہے تھے. بٹ آئی wasn't there, you were. یہ مجھے بتائیں، کیونکہ میں جو سمجھ سکا ہوں کہ جب اعتزاز احسن صاحب نے وزیر اعظم کی طرف سے یا وزیر اعظم نے خود یہ کہا کہ میں بدنیت نہیں تھا، آرڈر کی وائلیشن میری نیت نہیں تھی، میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ آئین کی جو آرٹیکل 248 ہے پریزیڈنشل امیونٹی کے حوالے سے، وہ ایک رکاوٹ ہے آپ کا آرڈر امپلیمنٹ کرنے میں، اور آئین بالادست ہے. میں نے آئین کی سن لی تو میری نیت لیکن کبھی توہین نہیں کرنے کی تھی، میری نیت جو ہے تذلیل کرنے کی نہیں تھی. میں آپ کے تو آپ نے جس کو بنیاد بنایا آرڈر نہیں سننے کو، تو ظاہر ہے کہ کورٹ اس کو پک کرے گا. آپ نے امیونٹی کو بنیاد بنایا نا، تو پھر کورٹ نے یہ تو کہنا تھا کہ اچھا، تو اب یہ تعین کرنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا ایک ریزنبلی پروڈنٹ انسان 248 کو پڑھنے کے بعد واقعی یہ نیت بنا بھی سکتا ہے، تو ان کے استثناء کے اوپر غور کرنا پڑے گا اور اعتزاز احسن صاحب کو دلائل دینے پڑیں گے. جی صحیح. اور اس پہ اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو اس کا اگر ایڈورس ڈیسیجن آیا تو یہاں کے بھی کیس کھل سکتے ہیں پریزیڈنٹ پہ، اور پھر یہاں کے ڈیسیجن کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے سوئس عدالتوں میں، لیکن یہ بھی قبل از وقت. ہاں، وہ ڈیبیٹیبل باتیں ہیں. میرے خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب جب کھڑے ہوئے اور وہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو والا سرائکی کا شعر کہا کہ دکھا دے ماریاں جندری علیل ہے، تو وہ کہتے کہتے کمپلیٹ کھوسا صاحب نے کیا، جسٹس کھوسا نے اس شعر کو کمپلیٹ کیا، اور وہ ریفرنس دے رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے تھے کورٹ میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے، مطلب اٹ واز اے ڈائیلاگ، دو طرف سے بات ہو رہی تھی. اور میرے خیال میں ایک چیز مجھے اور انیوژول لگی جو میں نے کبھی کہیں اور نہیں دیکھی، میڈیا ریفرنس یوز ہو رہا تھا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا، اور پھر دوسری طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی تھی کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا. تعجب ہے کہ یہ نہیں کورٹ نے اعتزاز احسن صاحب کو کہا کہ آپ نے غالباً آج آپ مہلت تو مانگ رہے ہیں، لیکن آپ نے تو کل رات 4 ٹاک شوز پہ بخوبی اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، تو آپ کو تو مہلت کی ضرورت ہی نہیں. لیکن وہ کہہ نہیں سکتا نا کورٹ ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ریفرنسنگ کی بات کر رہے ہیں، تقریباً وہی کہہ رہے تھے. کھوسا صاحب نے کہا بیچ میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایک بات ذرا سمجھا دیں، آپ نے کہیں کہا کہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے یہ کیوں کہا؟ استثناء پہ لانے کے لیے کھوسا صاحب نے یہ ریفرنس دی. اب یہ کہاں کہا ہے اعتزاز احسن صاحب نے؟ ٹیلی ویژن پہ ہی کہا اور بار بار کہا. تو اٹ واز اے ریفرنس ٹو ٹیلی ویژن بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. دیٹس ویری انیوژول.
دیکھیں اب ٹیلی ویژن خاص کر اس طرح کے ہائی پروفائل پولیٹیکل مقدمات میں ایک اتنی بڑی سورس آف انفارمیشن بن گئی ہے. وہ والی انفارمیشن نہیں کہ جس پہ ریلائی کر کے کوئی فیصلے آتے ہیں, لیکن وہ والی انفارمیشن ضرور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس جو ہے وہ آرگیو کیا جاتا ہے اور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس سنا جاتا ہے. تو یہ میڈیا جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے. اعتزاز احسن صاحب جو ہے خط کے حوالے سے جو پبلک ڈومین میں باتیں کر رہے ہیں وہ انہیں کنفرنٹ کرنی پڑیں گی, لیکن بہرحال یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ ہوگا کہ اگر کورٹ اب انسسٹ کرے گی کہ ہمیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ آپ کی نیت واقعی کورٹ کو آرڈر کو وائلیٹ کرنے کی تھی یا ایک یہ محض قانونی مس انٹرپریٹیشن تھی, اس کو ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ امیونٹی واقعی ہے یا نہیں ہے. ریئلسٹکلی کنٹیمپٹ تو نہیں ہوگی. اب کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کو the court will not find, well I don't know, let's see. No, I don't agree with you actually. I'll tell you why. Because دیکھیں وزیر اعظم کے پاس کچھ چوائسز تھیں, جس طرح میں نے ذکر کیا, وہ آتے معافی مانگتے کہتے ہیں میں خط لکھ رہا ہوں, غلطی ہو گئی, غلط پڑھا قانون, معاف کیجئے گا قانون. No, that would be the end of it. وہ تو ختم ہو جاتی نا پھر بات. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے نہیں چوز کیا تو اسلام آباد جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. نہیں, فائدہ کیوں نہیں ہوتا, وہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ اسٹریٹجی کہ ٹھیک ہے میں آپ کو عزت بے تحاشا اور باقاعدہ دیتا ہوں, لیکن میں نے کنٹیمپٹ نہیں کی. اور میں یہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کے گریشس کنسیڈریشن کے لیے آرگیومنٹ رکھوں گا کہ آرٹیکل 248 آپ کے ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ ہے, اور میں ایز پرائم منسٹر آئین کو جو ہے بالادست سمجھتے ہوئے میں نے یہ جو امپلیمنٹ نہیں کی وہ آپ کی توہین کرنے کے مترادف نہیں تھا. اس میں پرابلم لیکن یہ آئے گی موئز کہ کورٹ یہ کہے گی کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ خود سے سمجھ بیٹھنے کے لیے کہ آرٹیکل 248 رکاوٹ ہے ہمارے آرڈر میں. ہم نے ایک آرڈر کیا ہے, ازمپشن یہ ہے سپریم کورٹ جب آرڈر کرتی ہے کہ اس نے سارے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے آرڈر کیا ہے, یہ آپ ازیوم نہیں کرتے. اور اگر ایسا تھا, ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی, اگر ایک سیکنڈ اگر ایسا تھا تو پھر ریویو میں حکومت کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے جناب جو آرڈر پاس کیا ہے وہ آرٹیکل 248 کو اگنور کرتا ہے. جی یہ سب کہا گیا ہے وحید, لیکن انہوں نے کہاں کہا گیا, یہ کہا گیا, یہ کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ you should have used it in review. لیکن اعتزاز احسن صاحب کی آرگیومنٹ یہ تھی جس کے اوپر ایک کوپ بھی آیا تھا عثمانی صاحب کی طرف سے, میرے خیال سے گلزار احمد صاحب تھے یا عثمانی صاحب تھے, ون آف دا ججز آف دا سندھ ہائی کورٹ, کیونکہ منڈے کو فارملی آف دا سندھ ہائی کورٹ, منڈے کو نیب کے چیئرمین فصیح بخاری صاحب نے شائخ عثمانی صاحب کو اپنا وکیل کیا, کیونکہ وہ کافی بڑی رکس کریٹ کر چکے تھے کورٹ کے اندر اپنے ڈیمینر کی وجہ سے, تو کورٹ ان پہ بڑا برہم تھا, بڑا غصہ تھا. تو شائخ عثمانی صاحب نے آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک فارمل اپالوجی ٹینڈر کرنے کی بات کری, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیکورم آف دا کورٹ کا میرے کلائنٹ کو نہیں پتا تھا, فصیح بخاری صاحب کے بارے میں کہتے ہوئے, اور پھر یہ کہا کہ اٹ واز آل رانگ ایڈوائس. تو میں ساری اپنی رپورٹس واپس لیتا ہوں, مجھے ایڈوائس کچھ اس طرح کی دی گئی تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے تابع ہوں, اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں ایک آٹونومس باڈی ہوں. مجھے ایڈوائس غلط دی گئی تھی, مجھے جو مشورے دیے گئے تھے وہ غلط تھے. پھر تھرسڈے کو اعتزاز احسن صاحب نے بھی, جب یہ ریویو پٹیشن کی بات آئی, تو اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ جی اس وقت آئی واز گیٹنگ دا رانگ ایڈوائس. یہ سب میرے خیال سے بابر اعوان کی طرف سب کچھ پوائنٹ کرتا ہے, یا پھر کم از کم لا منسٹری کی طرف سب کچھ پوائنٹ کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے مشورے غلط دیے گئے تھے. تو آئی تھنک ون آف دا ٹو سندھ ہائی کورٹ فارملی سندھ ہائی کورٹ ججز نے کہا یہ تو آپ سب کو رانگ ایڈوائس, مطلب یہ کون رانگ ایڈوائس, یہ تو آپ نے کنوینئنٹ ایکسکیوز بنا لی ہے رانگ ایڈوائس کی. دیکھیں یہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ لیٹ سے استثنا حاصل پریزیڈنٹ کو ہے, لیٹ سے کہ ہے, تو کیا یہ نہیں تو ہے تو صحیح نہیں ہے, لیٹ سے ہے, لیٹ سے نہیں ہے, نہیں there's an issue, we can argue about no there's an issue here. استثنا حاصل ہے یا نہیں ہے, جب کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے آپ کو اس کی پاسداری کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر استثنا ہے تو آپ کو چاہیے تھا آپ ریویو میں ان کو کہتے کہ استثنا کی وجہ سے آپ کا آرڈر آپ ریویو کریں, آپ کا آرڈر غلط ہے, ایک غلطی ہوگی اس کے بعد دوسری غلطی. لیکن جب تک یہ آرڈر ریویو یا ان دا فیلڈ سے نہیں ہٹتا, یعنی کہ ان دا فیلڈ رہتا, جب تک آپ کو اس کو فالو کرنا لازمی تھا. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں حیدر. ہم بات کر رہے ہیں لیگل پروسیڈنگز جو اس ہفتے میں ہوئی ہماری اعلیٰ عدالت کے اندر, اس کے حوالے سے بینچ نمبر 4 کے حوالے سے. 1 کے بارے میں بات نہیں کی ہم نے ابھی. ہم ایک موڈ آف دی جو آف دا لا آف دا کورٹ اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اور پھر آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا زیادہ امپورٹنٹ بات کچھ اس طرف جانا چاہیے, وہ ہماری جمہوریت کی طرف تھوڑا اشارہ کرتی ہے اور ہمارے اسٹیٹ آف مائنڈس کی طرف, کہ سب لوگ استثناء کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں, ہم بھی آج بحث کریں گے. کوئی اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ پیسے تھے چوری کے یا نہیں تھے, اس کی یہ بحث نہیں کر رہا کوئی. یہ بات میرے خیال سے پری ڈیسائیڈڈ ہے کہ اس کے بارے میں چپ رہتے ہیں, ہمارے اوپر پروسیڈنگ ہونی چاہیے یا نہیں. خیر, یو واچنگ ایجنڈا 360, بیک ود یو آفٹر بریک.